أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد اور جن کے ساتھ مقابلے کا مہان واقعہ۔ ہندی میں اسلامی اتہاس میں کئی ایسے واقعے ملتے ہیں جن میں جنات کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت مشہور اور حیرت انگیز واقعہ وہ ہے جب ایک خطرناک جن نے حضرت محمد پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے نبی پاک نے اسے قابو کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ یہ کیول ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چاہے انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور مخلوق، سب پر اللہ کی قدرت حاوی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی تن کو ایسی طاقت دی تھی کہ پوری کائنات آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آئیے اس پورے واقعے کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ بھاگ ایک، پرشٹھ بھومی۔ جنات کون ہوتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں آگ کی لپٹوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورہ الرحمن 15۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہیں، اچھے برے کا فرق جانتے ہیں، اور ان میں بھی مسلمان، کافر، نیک اور بد سب قسم کے جن ہوتے ہیں۔ کچھ جن انسانوں کو پریشان کرتے ہیں جبکہ کچھ ایمان لے آتے ہیں۔ بھاگ دو۔ وہ رات جب حضرت محمد اشن نماز پڑھ رہے تھے، ایک رات حضرت محمد اکیلے نماز ادا کر رہے تھے۔ مدینہ کی فضا خاموش تھی۔ آج رات ایک جن میرے سامنے آیا تھا جو میری نماز خراب کرنا چاہتا تھا۔ صحیح مسلم۔ بھاگ 3۔ جن کا حملہ اور نبی تھام کی طاقت۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جن بہت طاقتور اور ڈراونا تھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح چمک رہا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح تھی۔ وہ نبی آگ کے قریب آیا، لیکن نبی تھام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ دو باتیں بے حد حیرت انگیز تھی۔ ایک، نبی تھام نے جن کو ہاتھ سے پکڑ لیا، نبی تھام نے اس کا گلا پکڑا اور فرمایا، مجھے اس کے جسم کی گرمی اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوئی۔ دو، جن نے اپنی جان کی امان مانگی۔ جب وہ جن بے بس ہو گیا، اس نے کہا، اے محمد مجھے چھوڑ دیجئے، میں پھر کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ بھاگ 4۔ نبی کا ارادہ۔ جن کو مسجد میں باندھ دینا۔ حضرت محمد نے فرمایا، میں چاہتا تھا کہ اسے مسجد کے ایک استمبھ سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ صبح اٹھ کر اسے دیکھ سکو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج مسجد نبوی میں وہ جگہ ایک ایتہاسک نشانی ہوتی، لیکن نبی نے آگے فرمایا، پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی، اے میرے رب، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ یہاں نبی کے ادبھت اخلاق دکھائی دیتے ہیں۔ آپ چاہتے تو اسے قید کر دیتے، سجا دیتے یا ختم کر دیتے، لیکن آپ نے رحمت اور نبوت کی شان کے مطابق فیصلہ کیا۔ بھاگ 6۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق۔ ایک، نبی کی حفاظت اللہ کی طرف سے تھی۔ کوئی جن، انسان یا شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دو، نبی کی طاقت عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک طاقتور جن بھی آپ کے ہاتھوں میں بے بس ہو گیا۔ تین، حضرت سلیمان کی دعا کا سمان۔ نبی نے سلیمان کی خاص نعمت کا خیال رکھا۔ چار، جنات حقیقت میں موجود ہیں لیکن ایمان والے اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ پانچ، نماز کی حفاظت۔ جن نے نماز کو بگاڑنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے نبی چوتھی کو سرکشت رکھا۔ بھاگ 7۔ نبی چھون کا بے خوف دل۔ حضرت محمد کے دل میں ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا۔ جن کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نبی پن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھاگ 8۔ آج کی زندگی کے لیے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جن انسان پر اثر ڈال سکتے ہیں لیکن اللہ کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ جو نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطانی طاقتیں غافل لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ خلاصہ، حضرت محمد اور جن کا مقابلہ ایک سچا، بھروسے مند اور ایمان بڑھانے والا واقعہ ہے۔ اس میں نبی کی بہادری، اللہ کی حفاظت، جنات کی حقیقت اور نبوت کی شان سب کچھ نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی پناہ میں ہو اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کا دل
कैसी भावना महसूस कर रहा है। अगर आप हमारी ऐसी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी का दिल अल्लाह की ओर झुक जाए। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।